جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس درد سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ یہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھن جانے والی چیز کو وہ بھول جائے گا۔ میری ان آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں دنیا مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ اپنے بندے کو ایسے ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ تو بس آپ بھی یقین رکھیں، آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو بہت جلد ملیں گی۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اتنا دوں گا اپنے بندے کو کہ وہ اپنے اوپر بیتی ہوئی ہر تکلیف کی شدت کو بھول جائے گا، تو پھر آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ خوش رہیں، آپ مسکرائیں، آپ چہچہائیں کہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس صبر کریں، صبر کریں، آپ کے آنسو رائیگاں نہیں جائیں گے، آپ کی تکلیفوں میں گزری ہوئی گھڑیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اللہ آپ کو بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ ہی جائے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور مضبوط کر لو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب بہت جلد آنے والا ہے، اور پھر ایک دن تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا جائے گا، تمہارا انتظار منزل تک پہنچ جائے گا اور تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا، انشاءاللہ۔